مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت کی تھی کہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں یعنی متقی پرہیزگار عابد زاہد ریاضت کرنے والا، جی آسان کر کے سمجھاوا تو جنہ کا تذکرہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ کتاب الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فرمایا وہ رابطہ وہ جاگنے والے ہوں گے، قیام کرنے والے ہوں گے، سجدے کرنے والے ہوں گے، اور آپ نے متقی تے پرہیزگار بندے ہوں گے۔ جڑا رات لمبی تان کے سو گیا تو قرآن پاک یہ آیا کریمہ کا مصداق تے نہیں نہ ہو سکتا، مصداق تے وہی ہوئے گا جڑا تقاضے پورے کرے گا، جڑا تقاضے پورے نکال کے وہ مصداق نہیں ہو سکتا۔ تے صاحبو اچھی طرح جانتے ہو کہ گزشتہ جمعہ المبارک او اس آیا کریمہ دے عظیم مصداق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کے بارے سے کلام کیتا گیا۔ حسب وعدہ میں صبح ٹائم وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی دے کچھ اور انمول پہلو تے اصلاح کی نیت دے نال تواڈے دامن چ ڈالاں گا۔ میں مولوی نہیں کہ کتاب جو جتنی بات پڑھ کے آیا صرف اتنی سنائی وہ چھٹی کر کے چلا گیا، نہیں بینات دسنے کی کوشش کرنا کہ یار اس کا سانو کی فائدہ ہو سکتا ہے، دور حاصل کے اندر کس طرح اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ میرے حضور دے غلاموں ذرا دیکھنا ہے کہ کو نماز سے نظر دوڑا کے دیکھنی ہے کہ مالک کائنات نے فرمایا کہ خبردار بے شک جڑے میرے ولی نے انہاں نوں کسی قسم کا خوف نہیں ہو سکتا، غم نہیں ہو سکتا، وہ غم تو خوف تو بالا تر ہو کے بیٹھتے ہیں۔ آیا کہ آج کل کے جڑے پیر نہ بالا تر ہو کے بیٹھتے پہ ناراض نہ ہونا، میں پیرا فقیرہ دے مننے والا بیٹھا تے یقین کرو ہووے پیر اس دی جُتی میرے سر دا تاج، میں اس طرح دا ذہن لے کے بیٹھا، لیکن صاحبو پیڑ ہوئے تے جُتی میرے سر تے ٹکاوے تے یقین کرو میں بڑی معذرت دینا، میں کہا کہ بڑا تسی اپنی سمت بدل لو، میرا رستہ ہو رہے صاحبو تھوڑا جا پروگرام بناؤ، اسی مانی بن کے بیٹھے ہیں تے کوئی گمراہی دا رستہ اسی نہیں اختیار کرنا چاہتے، کوئی ساڑیاں کیتا دے نال کھیل کے چلا جائے، ایسا ہر کس نہیں ہوئے گا۔ اسی اس کو پیر مننا گے جڑا شریعت کی نظر سے بھی پیر ہوئے، مصطفیٰ کریم دے غلامہ کی نظر سے بھی پیر ہوئے، ایسا نہ ہوئے کہ شریعت ہوتی وہ چھٹی لے کے بیٹھا ہوئے نہیں جی میں بیٹھنے ہی نمازہ پڑھ نہیں آسی تے تو کار ہی بیٹھنا، تو کیوں تھا تے جا کے اپنے اور جیب نو گرم کرنا پیا، کٹھیاں نمازہ پڑھ سکتا ہے جس بھی اکٹھا ہی وہ ٹائم پہ کر سکتا۔ صاحبوں خیال کرنا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی زندگی پڑھ کے دیکھو نا تے ماں تو لے کے باپ تک دیکھو، باپ تو لے کے نانے تک دیکھو، وہ گن تو نواز جتنے بھی بڑی آپ کے اباؤ اجداد سی نا علم و حکمت دا او زہد و عبادت دا تقوی دا ایک نور نظر آئے گا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے ابا جی کا نام سی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ بیٹھے نا تے دریا کے کنارے تے بیٹھ کے نا وضو کر رہے ہیں تے اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا داری کو ذرا کنارہ کے شو کے نا تنہائی چاہتے ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم سے لکھتے ہیں کہ جب بندہ نیا نیا عبادت کرنا شروع کرتا ہے یعنی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، کہتے پہلا ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، بندے کو تڑپ ہوتی ہے کہ کاش میرے مسجد میں باقی نمازی کہتے پتر نمازی ہو گیا، یہ چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ٹائم آتا ہے کہ وہ جڑی ریاکاری سی نا وہ ختم ہو جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا، کہنا چل پڑھ ہی لینا، ٹائم جو ہے عادت بن گئی لیکن عبادت ہجے بھی نہیں بنی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ٹائم آ جاتا ہے پھر اس کی جڑی وہ عادت سی نا عبادت کی شکل اختیار کر جاتی، پھر وہ دلوں کرنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اور کوئی اس کو دیکھے یا نہ دیکھے، وہ صرف ایک کوئی تڑپ لے کے پیشانی سجدے تے ٹکاتا ہے کہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا کاش وہ قبول کر لے، کاش وہ قبول۔ امام غزالی فرماتے ہیں پہلا ریا ہے، پھر عادت ہے، پھر عبادت ہے۔ تو صاحبو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے ابا جی بیٹھے ہیں، یہ ذرا خلوص والی عبادت کرنے بیٹھے ہیں، اخلاص والی عبادت کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ نہ بیٹھے نا وضو بنا رہے نا، وضو بناتے نا اچانک پانی کی سطح تے ایک سیب چلتا چلتا آ گیا، ترتا ترتا آ گیا، آپ دے ہاتھ تے نہ لگیا، پکڑ لیا، کافی دنوں کی بھوک سی، وہ سامنے رزق نظر آیا نا تے بے تاب ہو گیا، وہ جڑا نفس سی غالب آ گیا، آپ نے جلدی دے نال بسم اللہ پڑھی تے سیب کو کھا لیا، وہ جدوں کھا لیا پیٹ دی آگ بجھ گئی تے حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا جان حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کو خیال آیا کہ اعتماد متقا تھی کہ شریعت دی نظر چیزی میرا ہے ہی نہیں سی، میں تو اس کے اوپر اختیار کر ہی نہیں سی سکتا، کھا ہی نہیں سی سکتا، تو میں تو کھا بیٹھا ہوں کی حکم ہے آپ اٹھے، جیسے سمت جو پانی آ رہا سی اس سمت دا سفر شروع ہو گیا، چلتے چلتے نا ایک مقام تے پہنچے کی دیکھتے نا کہ سیباں دا باغ ہے، درختاں دیاں ٹہنیاں پانی نوں ٹچ کر رہی ہیں، اس دے اندر لٹکیاں نے تے سیب بڑی خوبصورت انداز دے نال پکی ہوئی نے، آپ کے دل چوں آواز آئی کہ وہ سیب انہاں ڈالیاں تو اتر کے میرے تک آیا ہے، آپ نے نا جلدی دے نال او گرد و نواز چ کچھ بچا کے نا اس کے مالک دے کول رسائی کی تھی، آخیا کہ حضور بات اس طرح ہے، دیکھا کہ بوڑھا بابا سفید داڑھی لے کے تے نورانی چہرہ لے کے بیٹھا، حضور بات اس طرح ہے کہ میں نا وضو کرنا بیٹھا سی، پانی کی سطح تے سیب آیا، بھوک بڑے دنوں دی سی، بے تاب ہو کے کھا بیٹھا، وہ بعد وچ خیال آیا کہ میرا ہے ہی نہیں سی، تے حضور تسی مینوں معاف نہیں کر دیندے، تو اس بابے نے نظر اٹھا کے نا جوان نوں سر تو لے کے پیرا تک دیکھیا، وہ بھی کوئی اللہ والا سی، عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی، وہ اللہ والا بیٹھا سی، کو نظر سے سمجھ گیا کہ بچہ تو تقوی دا پیکر ہے، تے ذرا اس کو چیک نہ کر لیا جائے، دیکھ نہ لیا جائے کہ واقعی یہ جڑا عبادت دا ظاہری رنگ نظر آ رہی ہے اس کے باطن چلی ہے کہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹیا میری دو شرطاں نے معافی مل سکتی، آپ نے فرمایا کہ جتنی مرضی حضور شرطاں لگاؤ، میں معافی لے آیا تے لے کے جانی، فرمایا بیٹا اے باغ اس باغ دے درختاں دی 12 سال گوڈی کرنا پوے، جے کر سکنا تے ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ فرماتے ہیں میں بسم اللہ پڑھی رمبا لیا تے بیٹھ گیا، میں نے کدی ایک درخت دی گوڈی کرنا کدی دوسرے دی کرنا، دن ہفتے مہینے سال گزر گئے، حتیٰ کہ 12 سال کا پیریڈ پورا ہو گیا، جدو پورا ہو گیا نا تے آپ فرماتے میں اٹھ کے اس سے باپ نے بول گیا، میں کہ قبلہ میری پہلی شرط جڑی تسی لگائی سی اس کے اوپر میں پورا اتر آیا، 12 سال دا ٹائم گزر گیا، دوسری شرط دے نال آگاہی دیتی جائے، فرمایا بیٹا جا کے نا تے سارا یہ 12 سالہ جڑی پہلی شرط مکمل ہوئی ہے امتحان تے دے جا کے سارا نا کسے سیب دے درخت تو ایک سیب لے کے میری خدمت چ پیش کر، تے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اٹھے تے جا کے نا ایک سیب نو توڑیا تے لیا کے نا تے اس متولی دی گودی چ رکھیا، اس نے سیب پکڑیا، کدی سیب وال ویکھے کدی جوان دے چہرے وال ویکھے کہ سیب کچا ہے تے 12 سال سیباں دے بعد چ گزارنے تو بعد سمجھ ہی نہیں سکیا کہ جدوں کوئی سیب دی ڈیمانڈ کرے تو اس کو اچھا پکے دا پیلے رنگ دا خوبصورت میٹھا پیش کیتا جاتا ہے، اس نے کچا سبز رنگ دا وہ جڑا ہجے مکمل بھی نہیں ہویا وہ لیا کے میری گودی چ ڈالیا ہے، بیٹا تو تمیز ہی نہیں کر سکیا کہ پکا کیڑا ہے تے کچا کیڑا ہے، حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کی آنکھاں چ آنسو آ کے فرمایا حضور وہ ایک غلطی کیتی سی، سیب کھا بیٹھا سی تے اس دی معافی واسطے 12 سال گوڈی کیتی، تے میں انہاں 12 سالاں دے اندر رمبی تے زمین تو علاوہ کدی آسمان وال نہیں دیکھیا، اور جڑا اوتے دیکھے اس نوں پتہ ہوے نا پکا کیڑا تے کچا کیڑا ہے، حضور میں تے صرف اکو غلطی کر کے پچھتا رہیا سی، اس وجہ دے نال میں آ کے بیٹھا حضور مینوں معاف کر دے، آپ نے فرمایا تیری دوسری جڑی میری شرط سی نا وہ اے وے کہ میری ایک بیٹی جڑی اکھاں تو نابینا ہے، کرنا تو بہری ہے، زبان تو گونگی، قدماں تو اپاہج، چل نہیں سکتی، تینوں اس دے نال شادی کرنا پوے پھر معافی ملے گی، حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست فرماتے ہیں کہ اے جڑا زندگی دا ایک فیصلہ ہوندا نا شادی، یہ جوان بڑی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ساری زندگی دا ساتھ ہوتا ہے، بڑی سوجھ بوجھ دے نال دیکھ سن کے عقل فکر لڑا کے پھر یہ فیصلہ کیتا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نا پریشان ہو گیا کہ یار زندگی باپ دا فیصلہ ہے لیکن بابے نے شرط لگا دیتی ہے نہیں منگتا تو معافی نہیں ملتی، آپ فرماتے ہیں میں کہ قبلہ ٹھیک ہے کچھ نکاح پڑھاؤ، آپ فرماتے ہیں انہوں نے نکاح پڑھا کیا کہ وہ فلاں کمرے دے اندر تیری بیوی بیٹھی جا سکنا، حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کے جا کے جدو دروازہ کھول لیا نا تو دیکھا سامنے ایک پری چہرہ خاتون بیٹھی، ایک بڑا حسن ہے اس کے چہرے پہ، اکھاں دی چمک داسری سی اور نابینا نہیں، اس کے کان بڑے پیارے، اس دیاں ٹانگاں بڑیاں خوبصورت، وہ مکمل ہر لحاظ دے نال کوئی شری گزر بھی نہیں، ظاہری معذوری بھی نہیں، حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست فرماتے میں چکرا کے پیچھے ہو گیا، پلٹ کے آیا، بابا جی ایک غلطی دی سزا 12 سال گوڈی کر کے تے او تواڈی دوسری شرط نو مان کے اکھاں تو نابینا، زبان
گونگی، کنا تو بہنی، ٹانگا تو مفلوج، بچی دے نال نکاح کروا کے تے او میں بھگتنے دی خاطر تیار ہویا سی تے دوسری غلطی یہ کر بیٹھا کسی ہور دے کمرے چ جان دی ڈال بیٹھا۔ تے او ابو موسیٰ صالح جنگی دوست فرماتا بابے نے اٹھ کے مینوں تھپکی دیتی، فرمایا میرا نام عبداللہ سومگی ہے، مینوں زمانہ سارا صوفیاں دی صف چ کھڑا کر کے پھر دیکھدا ہے تے اے جڑی تیری اس کمرے دے اندر خاتون بیٹھی ہو کوئی عام نہیں، او حقیقت تیری بیوی ہے۔ تے رہی بات کہ میں آکھیا سی اکھاں تو اندھی تے کنا تو بہری تے زبان تو گونگی تے ٹانگا تو مفلوج، تے بیٹا وہ میری بیٹی ہے جس نے زندگی دا جس وقت سامنے بلوغت چ قدم رکھیا سی یعنی بالغ ہوئی سی نا، اج تک کدی انا اکھاں دے نال غیر محرم نو نہیں دیکھیا، کدی انا کنا دے نال غیر محرم دی آواز نہیں سنی، کدی اس زبان دے نال غیر محرم نو آواز نہیں لگائی، بیٹا کدی نہ ٹانگا تے چل کے غیر محرم دی طرف نہیں گئی۔ میں شرعی طور تے تصوف دی دنیا چ کھڑا ہو کے تینوں دس رہا کہ میری بیٹی اتنی کامل تے مکمل تے پاک ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر اس دے نکاح چاہنے دے قابل کوئی شخص ہے تو صرف بیٹا وہ دوں تیرے تو علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست فرماتے ہیں کہ اس بیوی کا نام سی ام الخیر، فاطمہ نام سی تے شہرت پائی ام الخیر دے نام کو۔ آپ فرماتے ہیں میرا اس کا نکاح ہو گیا۔ ہن دیکھو نا باپ اتنا متقی ہوئے، نانا اتنا پاکیزہ ہوئے، او ماں اتنی پاک دامن ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے جدوں اس دونوں ہستیاں دے اندر تیسری ہستی نو پیدا کیتا نا زمانہ اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی دے نام پر جانا۔ یہ کوئی عام گھرانے چ بچہ نہیں پیدا ہویا، بڑے آبد ذات ریاست او علم و حکمت دے منبع جڑے لوگ سی انہاں دے قربے چ آ کے آنکھ کھولی، بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی پھپھو جان کا نام سی عائشہ۔ یہ پڑھ کے دیکھو نا پروفیسر ڈاکٹر ارشد نظامی انہوں نے سیرت لکھی شیخ عبدالقادر جیلانی، بلکہ بحجت الاسرار پڑھ کے دیکھ لو، دو کتابوں کے حوالے ہو گئے، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ حوالہ نہیں دیتا، یقین کرو میری ہر ممکن کوشش ہوتی کہ میں ہر طرح کا حوالہ دے کے جاواں۔ پھر ایک جوان جا کے میسج کر کے آتے نا جی تسی حوالہ نہیں سی دیتا، میں کہ تیرے سننے سے فرق ہو سکتا ہے، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ہر ممکن کوشش کر کے آنا تے آن دی ریکارڈ بات ہو رہی ہے، سارے احباب سمجھتی ہو یار، نہیں کسی کو سمجھ آتی جا کے میرے یوٹیوب چینل تے ایک ایک تقریر سے دیکھ سکتے ہو، میں نال نال حوالہ دینے دا روادار تے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی پھپھو ہوئے کہ وہ جیلان شریف کے اندر رہندے نا تے بارش نہیں سی ہو رہی، گرد و نواز سارے لوگاں نے اکٹھے بیٹھ کے بزرگاں نے مشورہ کیتا بارش نہیں ہو رہی، تے ہر شخص اپنے گھر گیا، اپنی باپ پردہ بیوی نو حکم دیتا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے پھپھو عائشہ دے نال جا کے کلام کیتا جائے، تے وہ ساریاں بیبیاں اکٹھا ہو کے آئیاں کہ تسی ذرا نیک سادے بی بی ہو تو تسی دعا کر دو، اے اگر بارش نہیں ہوئی تو قحط آ جائے گا۔ تے حضرت اماں عائشہ نے دیکھیا نا کہ واقعی بارش نہیں ہو رہی، جلدی دے نال اٹھیاں، جھاڑو پکڑیا، سارے صحن نو صاف کیتا کر کے ہاتھ اٹھائے تے ساریاں بیبیاں قریب کھڑیاں، فرمایا مالکا تیری سب زمین نو میں صاف کر دیتا ہے، ہن اس نو دھونے دی ذمہ داری تیری ہلے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے تے اللہ رب العزت دا ابر رحمت برسنا شروع ہو گیا۔ اتنے پاکیزہ گھرانے کے اندر بچہ پیدا ہویا، پھر بچہ پیدا کیسا ہویا، پھر وہ علم و حکمت حاصل کرنے واسطے جدوں نکلیا، یہ نہیں کرو گھر بیٹھے کھ نصیب نہیں ہوتا، گھومنے پیندا، تلاش کرنے پیندا، کسی اللہ والے کی صحبت جا کے بیٹھنے پیندا۔ ایک شخص کہندا نا کہ میں گھر بیٹھ کے سب کچھ پا لینا، صاحب تو جھوٹ بول رہا، گھر بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا علم دا مینار، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا سارا علم حاصل کیتا، اتنا علم حاصل کیتا کہ میں سب تو بڑا فقیہ بن بیٹھا، فقاہت نے کتاباں لکھیاں، لیکن ٹائم ایسا آیا کہ آپ کے استاد سی امام حماد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا نا کہ ابو حنیفہ علم کی ساری منزلیں طے کر چکی ہے، تے بازو تو پکڑیا تے قریب بلایا، آخیا بیٹا بات اس طرح ہے کہ ایک علم دیا منزلیں دوسریاں طریقت دیا منزلیں، تیریاں علم دیا منزلیں میں پار کروا دیتی ہیں، لیکن طریقت دیا منزلیں اگر طے کرنا چاہنا کسی طریقت دے اہم رہنما دے کول جا کے بیٹھنا پڑے، بازو تو پکڑیا تے حضرت امام جعفر صادق کے چھٹے امام نے انہاں دی صحبت جا کے بٹھا دیتا، آخیا
کہ حضور اس کی تربیت کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے عشاء کی نماز پڑھا کے نا تے حضرت امام جعفر صادق فارغ ہوئے, زمانہ چلا گیا تو اٹھ کے آخیا بیٹا میرے قریب ہو کے کھڑا ہو, ذرا رب کی بارگاہ سے نا اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی, ذرا اللہ اللہ کر لیے. آپ فرماتے انہوں نے کیا 2 رکعت نماز نفل, اللہ اکبر کہتے 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیری, پھر اٹھ کے 2 نفلہ دی نیت, پھر اٹھ کے 2 نفلہ دی نیت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے رات گزرتی گئی, نفلہ کی بارش زیادہ ہوندی گئی, اور جب صبح دا سفیدہ ظاہر ہویا تے حضرت امام جعفر صادق نے میرے والے دیکھ کے آخیا بیٹا کوشش کرے اگر رات اس انداز سے تیری بسر ہوئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے پھر مینوں سمجھ آئی کہ علم دے جڑے لوگ ہوندے نے ہور ہوندے نے, جڑے طریقت دے لوگ ہوندے نے ہور ہوندے نے, وہ عمل کر کے دکھاندے نے. ایک میرے جیسا ہوگے مسائل تے سارے آندے ہو لیکن عمل نہ کرے, میں عالم ہے لیکن میں آپ ہی تے نہیں, آپ ہی تو بھی جڑا علم تے عمل کرے. میرے حضور دے غلاموں کا علم تے عمل ہو گیا پھر بندہ بلائے دی دنیا دا ایک چمکتا ستارہ بن کے نمودار ہو جاتا ہے. تے صاحبو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس اتنا بڑا نام بنیا کہ پھر زمانے نے کس انداز انہوں نے جانیا. میں نے ایک بڑی پیاری بات مینوں اتنی پسند ہے کہ میرے کلیجے نو ٹھنڈا کر کے بات گزرتی. میں جس مقام پہ بھی جا کے حضرت صاحب کا ذکر کرنا نا تو میں حضرت شیخ کی زندگی کا والا واقعہ سنانے کی کوشش کرنا تو میرے بڑی پسند ہے بات. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نا جدوں تعلیم حاصل کرنے واسطے علم دا او چمکدا سمندر اپنے سینے چ سمال واسطے نکلے نا تے آپ بغداد شریف آئے تے ایک بزرگ نے ابو سعید عبداللہ انہاں دا نام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب سی کہ کسی کا کلاس فیلو کوئی بن جاتا ہے, کسی کا کوئی بن جاتا ہے. میں فخر کے نام دسنا چاہ رہی ہوں کہ میں وہ خوش نصیب سی کہ میرے کلاس فیلو کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار ہوتا ہے. آپ میرے کلاس فیلو سی. آپ فرماتے ہیں کہ اسی 3 دوست سی, ایک دا نام شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی, دوسرا میں ابو سعید عبداللہ تے تیسرا ابن سکا نام دا ایک شخص سی. حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں جڑا ابن سکا سی نا وہ اتنا ذہین فطین سی کہ اس دے علم دا کوئی کنارہ نظر نہیں سی آتا, اتنا لائق سی. آپ فرماتے ہیں بڑا تیز تراز, بس جتھے بیٹھنا مسائل دنیا دے ایک ہلچل مچا کے رکھ دیں, اتنا ذہین فطین بچہ. آپ فرماتے سی بغداد شریف کے اندر پڑھتے سی, اچانک ایک دن شور ہویا کہ بغداد کے اندر ایک ایسے بزرگ آئے ہیں کہ جنہ دی بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوندے ہیں, تھوڑے ٹائم کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑا ٹائم گزار کے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو انہوں کا نام شاہ غوث قادری, بہت بڑا نام ہے. تے آپ فرماتے ہیں کہ جدوں ساڑھے مدرسے تک یہ آواز پہنچی نا تے ساڑھے استاد احباب سارے اس بزرگاں کی زیارت کرنے گے کہ وہ بڑے عبادت گزار نے, ریاست والے نے, زہد والے نے, تقوی والے نے. آپ فرماتے ہیں سانو بھی مدرسے سے چھٹی ہوئی. حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں اسی 3 یار بیٹھے پروگرام بنایا کہ یارو اللہ دے ولی دی زیارت کرنی چاہیے, اے رب دے ولی دی زیارت بڑی برکت والی ہوندی, اے فائدہ دے جائے تے چلو چلیے. آپ فرماتے ہیں ابن سکا نے نا بیٹھے بیٹھے نا بڑے غرور سے آ کے تکبر سے آ کے آخیا کہ ہاں جاواں گا ضرور لیکن میں اس باپے کو جا کے 2-4 ایسے سوال کراں گا کہ میرے سوالوں کا جواب بھی دے سکے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خاموشی نال بیٹھے نا. ابو سعید عبداللہ نے جدوں اتنی کلام سنی نا آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ہلکے سارے انداز سے کہہ بیٹھا ہاں جانا تے میں بھی ہے, سوال تے میں بھی کراں گا, صرف انہوں کی ایک علمی قابلیت دیکھنے کی خاطر میں انہوں نے جھوٹا تے نہیں کر سکتا, بڑے بزرگ نے. تے حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ابن سکا ڈٹ گئے, کہتا میرا علم اتنا ہے کہ میں انہوں لا جواب کر داں گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے والا آپ فرماتے جب اسی دیکھیا نا تے آپ نظراں جھکا کے ہاتھ باندھ کے بڑے پیار دے نال نا جھوم دے پے نے. تے میں نا سامنے تے ہاتھ رکھ کے پوچھیا عبد القادر یار تو نہیں کوئی سوال کرے گا؟ یا فرماتے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نا مسکرا پہ فرمایا نہیں میں عبد القادر رب دے بندیاں دی زیارت کرنا انہوں آزمائش سے نہیں ڈالتا, میں صرف جا کے زیارت کراں گا, جو مینوں پسند آئے گا اپنے دامن چ ڈال کے سمیٹ کے لے کے آواں گا, میں انہوں کسی آزمائش کے اندر نہیں ڈالاں گا. آپ فرماتے جب اتنا کلام ہویا نا تے حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں 3 دوست تیار ہو کے نکلے تے جا کے نا جدوں انہاں دے حجرے چ بیٹھے
تے دعا سلام لی بزرگ اپنی مسند تے نظر آ رہے سی سامنے بیٹھے سی انہوں نے بڑے خلوص کے نال سانو بٹھایا آپ فرماتے سی تینوں دوست بیٹھ کے تھوڑا ٹائم گزریا چند لمحے تے مسند خالی ہو گئی اور بزرگ غائب ہو گئے شاہ غوث قادری نام دا بابا غائب ہو گیا آپ فرماتے سی تھوڑے جے حیران ہوئے پھر تھوڑا جا ٹائم گزریا چند لمحے پھر ظہور ہویا اپنی مسند تے دوبارہ نمودار ہوئے سامنے نظر آنا شروع ہوئے لیکن ان چہرے دے تیور بدل چکے سی او جڑی پہلے روشنائی سی نا مسکراہٹ سی وہ غائب ہو چکی سی جلال غصہ تے او چہرہ سرخ ہو رہا سی تے کہتے بڑے غصے چ آ کے کہتے او ابن سکا تو کہندا سی ایسے سوال کرے گا کہ میں جواب نہیں دے سکاں گا کر سوال کر آپ فرماتے ابن سکا دے جسم تے راشا طاری ہو گئی کمرہ شروع ہو گیا اے اللہ والیاں دی صحبت جا کے بیٹھو نا تے جامع ترمذی دی روایت سناندا چلا کوئی ویسے ہی نہ سمجھ لے کہ ہمیں چلدی پھرتی گل کر کے چلا گیا میں سٹیمپ در مصطفیٰ کو لے کے لگا میرے رسول پاک نے فرمایا کہ جدو اللہ والیاں دی صحبت جا کے بیٹھو جامع ترمذی کتاب دا نام پہلی جلد میرے حضور نے فرمایا جدو اللہ والیاں دی صحبت جا کے بیٹھو پھر اپنے دلاں نوں تھام کے بیٹھو یہ جڑے رب تعالیٰ دے بندے ہوندے ہیں دلاں نے جاسوس ہوندے ہیں یہ جان جاندے اگلے دے دل چ کیسا عمل جاری ہو رہا ہے کی سوچدا پیا ہے اس دی سوچ آیا کہ پاکیزہ ہے کہ یا خلاصہ دا سفر کر دیئے حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ابن سکات کی کپاہٹ تاری ہو گئی وہ زبان تالا لگ گیا نرسہ تاری ہو گیا ڈر کے رہ گیا سہم کے بیٹھ گیا حضور میں نہیں کچھ بھی سوال کر سکتا میرا علم ختم ہو گیا آپ نے فرمایا ابن سکا تو رب تعالیٰ دے بندیاں دے نال آ کے مقابلے کرنا ہے مینوں نہ تیری ذات تو کفر دی بدبو آ رہی ہے کفر دی بدبو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ دے ایک برگزیدہ ولی نے بیٹھ کے اتنا کلام کیتا ابو سعید عبداللہ فرماتے پھر میرے والے دیکھیا آخیا ابو سعید عبداللہ تو بھی کہہ رہا سی کہ تو بھی میرے علم نو چیک کرنے کی خاطر کوئی چھوٹا جا سوال کرے گا میں دیکھنا پیا ہے تو کافر تے نہیں ہوے گا لیکن تو دنیا دار ضرور رہے گا تیری ذات سے دنیا داری چمک نظر آ رہی ہے حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں میں بھی خاموش ہو کے بیٹھ گیا فرماتے ہیں جدو انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دے چہرے والے ویکھیا حضرت جوانی دا عالم سی قریب بلایا اپنے کلابے چ لے کے پیشانی تے بوسا دیتا آخیا عبدالقادر تو کہندا سی کہ میں اللہ والیاں نوں سوالوں جواب نہیں کرتا بلکہ انہاں دی محفل چ جا کے بیٹھ کے دیکھنا اگر کوئی چیز پسند آئے اپنے دامن چ سمیٹ کے لے کے آنا میں انہاں دی زیارت کرنا تے عبدالقادر میں آج بیٹھ کے تینوں دساں لگا ہے ایک وقت آنا ہے اے ہوئی بغداد شہر ہونا ہے اس سے شہر دی ایک چھوٹی ساری مسجد ہونی ہے پھر اس سے جامعہ مسجد کی شکل اختیار کرنی ہے پھر بغداد کا میدان ہونا ہے پھر دور دور علماء فضلاء شیخ الحدیث مفسر قرآن سارے آندے جان گے پھر تو بغداد شریف کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کرے گا کہ میں عبدالقادر اعلان کرتا ہوں جسے جسے میں اپنا قدم عطا کرتا جاؤں گا اللہ رب العزت اسے بلائے کے منصب پہ فائز کرتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی چمکتا چہرہ لے کے نورانی پیشانی لے کے وہ ایک عجیب قسم دا سما تاری ہو گیا ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں تینوں دوست پلٹ کے آئے اور بزرگ تھوڑا عرصہ قیام کر کے چلا گئے آپ فرماتے ہیں پھر ساڑا تعلیمی میدان بڑی تیزی دے نال اگے نو بڑھیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دی تعلیم بھی مکمل ہو گئی میری بھی مکمل ہو گئی ابن سکا بھی مکمل ہو گئی حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں ابن سکا اتنا لائق فائق ہویا کہ وہ نا روم دے علاقے سے چلا گیا روم دا شہنشاہ سی کیسر عیسائی بادشاہ سی یعنی اس کے علاقے سے چلا گیا اس نے جا کے نا جدو مسائل دی دنیا کے ہلچل مچائی نا تو اس کا بڑا چرچا ہویا ہر پاسے لوگ ابن سکا دا ذکر کرنا شروع ہو گئے بادشاہ نے کول بلایا آخر کہ تو میرا وزیر بن جا تے حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتا ہے وزارت دے منصب تے ابن سکا بیٹھا بس قسمت ماڑی آ گئی وہ اللہ والے دی زبان جو ایک جملہ نکلے دا اس تے پورے ہونے دا ٹائم آ گیا او ابن سکا وزارت دے منصب تے بیٹھا سی سامنے انہاں بادشاہ دی جوان بیٹی گزری عیسائی بادشاہ اس نے بادشاہ دے کے نا رکا رکھ دیتا کہ بادشاہ سلامت میں تیری بچی دے نال نکاح کرنا چاہتا تے بادشاہ نے شرط رکھ دیتی میں کروا دینا تو اسلام نو چھوڑ دے کافر ہو جا حضرت ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر شخص تے ایمان کو اپنے حفظ و امان چ رکھے پھر ابن سکا ایک دنیا دار وہ جاہل تے صرف ایک گندی عورت دی خاطر اپنی زندگی دی کل کمائی میں ٹھوکر مار کے عیسائیت دی دنیا سے چلا آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بیٹھ کے سوچیا
کہ یارو اللہ والے کبھی بھی تھرمامیٹر لگا کے چیک نہیں کرنا چاہیے، انہوں کی زیارت کرنی چاہیے، انہوں کو فیضان لینا چاہیے۔ تو میں ذرا پیغام محبت آگے جڑا اتنی لمبی زبان نکال کے کلام کرے تو صاحب اپنے گریبان سے جان کی اور تیری لمبی زبان دے نال کسی کو کچھ نہیں ہونا، لیکن جڑے عقیدت و محبت و پیار خلوص نیک نیتی دے نال اللہ والیاں دی صحبت چ بیٹھ کے آنا، میں آخر تے کوئی جملہ کہنا، وہ ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوئے نا تے رب 2 کروڑ دا جنازہ پیدا کر کے دس دیندا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا سی کہ ساڈے جنازے ساڈی حقانیت دا فیصلہ کر دے، پر کیتا نہیں بابے دے جنازے نے فیصلہ۔ لوگ اتنی لمبی زبان نکال کے 2 4 غز دی زبان نکال کے بابے نے بولنے دا طریقہ نہیں سلیقہ نہیں۔ میں کہا جنہ بڑیاں دا تو چرچا کر لیا نا، وہ تیرے بڑے آ کے بابے دے جنازے دے ہاتھ چک کے رو رہے سی کہ کاش اس طرح دی عزت اللہ سانو بھی دے۔ تو میں کہا پھر سوچتے صحیح نا، تو کس بات دی مولی ہے، تو ساری تو اگے گزر گیا۔ صاحب کو خیال ہونا چاہیے، تھوڑا سوچنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید عبداللہ فرماندے نا کہ پھر نا میں بھی ایک مسند تے بیٹھیا، میرے گد و نواز چلی علماء دی برسات شروع ہو گئی، میں بھی لوگاں نو علم دے موتی دینا شروع کیتے۔ وقت دا بادشاہ آ کے بیٹھیا، میری زبان چ نکلے لفظاں دی بارش دیکھی تے میرے تے عاشق ہو گیا۔ اس نے کہا جی کہ ابو سعید عبداللہ میں نا تینوں نا خزانچی مقرر کرنا چاہ رہا۔ آپ فرماندے میں بڑا خوش ہویا، لیکن جدو میں خزانچی بن گیا نا، آپ فرماتے پھر میں بڑی جان چھڑواندا سی، لیکن میری جان نہیں سی چھوٹتی، میں ناک تک دنیا داری دے اندر غرق ہو کے رہ گیا۔ اج گوتے لگتے پے نا دنیا داراں دے اندر، تے مینوں وہ بغداد دے اس بابے دا کلام یاد آ رہا ہے کہ ابو سعید عبداللہ تو کافر تے نہیں ہوے گا لیکن دنیا دار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے میں اتنا پڑھ لکھ کے دنیا دار ہو گیا۔ فرماتے ہیں اسی کشمکش کے اندر بغداد شہر کے اندر ایک آواز بلند ہوئی کہ بغداد کے ممبر تے ایک جوان بیٹھا ہے جس کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ وہ جوان اعلان کر رہا ہے کہ جس نو میں اپنا قدم عطا کرتا جاواں گا رب اس نو ولایتی کرسی عطا کرتا جاوے گا۔ آپ فرماندے نا مینوں پھر اس اللہ دے ولی دا کلام یاد آ گیا کہ عبد القادر جیلانی نو اگر اللہ نے ساری عزتاں دتیاں تے صرف اپنے برگزیدہ بندیاں دے نال محبت کرنے دی وجہ تو دتی ہے۔ میری حضرت غلام آج دا پیغام محبت اتنا ہی نہیں کہ کتے نہ کتے جا کے نا اپنی نسبت جوڑو تے اللہ والے دے نال پیار پالو۔ میرے شیخ کامل حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی دا ایک جملہ آپ پتہ کی فرماندے نا، مقالات حکمت دے اندر لکھتے نا کہ چھوٹا جا پودا ہوئے نا تو بڑا خوبصورت نظر آندا ہے، اس کو 2 انگلیاں دے نال نا طاقت لگا کے زمین تو اکھاڑ دو نا، تھوڑے ٹائم کے بعد وہ کملا جاندا ہے، مرجا جاندا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاندا ہے۔ آپ فرماتے پتہ کیوں ختم ہوندا ہے کہ جتنی دیر تک اس دی نسبت زمین دے نال سی، شادابی اس دے چہرے تے نمایاں نظر آ رہی سی، وہ پر رونق سی، جدو زمین دے نال نسبت ختم ہو گئی تو مرجا گیا۔ آپ فرماتے نا بندہ مومن اپنی نسبت اللہ والے دے نال لگا کے رکھ جے شادابی چاہتا ہے، جے رونق چاہتا ہے تو پھر کسی اللہ والے دے نال اپنی نسبت اپنی تار اپنا عشق و محبت کا جام چھوڑ کے رکھ، جے توڑ بیٹھا نا تو یقین کر پھر مرجا جائے گا، اور سوکھ جائے گا، کملا جائے گا۔ جتنی مرضی کی طاقت ہوگی درخت نو اکھاڑ لیا جائے تو سوکھنا اس کا مقدر بن جائے۔ تو صاحب کو کوشش کرو کہ ذرا نا کسی نہ کسی اللہ والے دے نال اپنا تعلق مضبوط کر کے بنا دو۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہم جو ہے دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا۔ حضرت جمیل قادری فرماتے ہیں اور خدا دے گا حشر میں منادی یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری قبل نظارہ غوث اعظم کا۔ میرے حضور دے غلاموں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینا تے سینہ ذرا تان کے لینا، گردن اٹھا کے ذکر کرنا، جھکا کے چھپ چھپا کے لٹ لٹا کے، یہ کوئی طریقہ اہل محبت دا نہیں۔ ساڈے باپ دے ہوئی پیغام ہے جدو در مصطفیٰ تے آ کے بیٹھ جاؤ نا تے پھر اپنے سینے چوڑے کر کے اپنے بازو پھیلا کے رسول پاک دا بھی ذکر کرنا، حضور دے غلاماں دا بھی ذکر کرنا۔ اللہ رب العزت میرے شیخ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب دی قبر تے کروڑ ہا رحمت تعالی نزول فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد